اب آپ کے دوستوں نے کہا کہ اے جابر یہ کیا کر رہے ہو، دفتر جل جائے گا۔ اب اس کے بعد کئی گھنٹوں وہ دفتر آگ میں رہا، آپ نکال کر جھٹک کر بھجاتے ہیں اور کہتے ہیں اسے ایک بار میرے مصطفیٰ نے کیا تھا، اس کے بعد میں اس کو دھوتا نہیں بلکہ آگ میں ڈال دیتا ہوں۔ تو جہاں پر نبی کا نور ہوتا ہے وہاں پر نور ہی نور ہوتا ہے، کوئی آگ سے جلا نہیں سکتی، کوئی طوفان سے ختم نہیں کر سکتا۔ اب آپ پر واضح کر دوں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قربان کیا جا رہا تھا، شہید کیا جا رہا تھا، تو بدبخت شمر لعین آپ کی پشت مبارکہ پر بیٹھ کر چھری کو چلا رہا تھا، خنجر کو چلا رہا تھا، آپ کی گردن کٹتی نظر نہیں آتی، آپ سجدے میں تھے۔ شمر نے کہا کہ اے حسین اسی خنجر سے میں نے کئیوں کو کاٹ دیا ہے، تمہارا نازک گلا کیوں نہیں کٹتا؟ تو سیدنا امام حسین نے نظر پر اٹھا کر کہا کہ بدبخت یہاں پر میرے نانا بوسا دیا کرتے تھے، مولا کیسے کٹے گا؟ جہاں پر مصطفیٰ چومتے تھے وہ گلا نہیں کٹ سکتا، بڑھا کر میرے گلے کو کاٹ۔ تو پتا کیا چلا کہ جس گلے کو مصطفیٰ نے چوما اسے کوئی خنجر نہیں کاٹ سکتا۔ حضرت اسماعیل کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، کوئی چھری اس گلے کو نہیں کاٹ سکتی تھی۔ اب حتیٰ کہ آپ نے چھری کو پھر تیز کیا، حضرت ابراہیم نے چھری کو پھر سے تیز کر دیا، آنکھوں پر پٹی بنی ہوئی ہے۔ اب یہ مقدس امتحان ہے، آج ہم قربانیاں دے رہے ہیں، آج قربانی دینے کا ہمارا انداز یہ ہے، اگر بازو والے کا بکرا تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے تو بڑا نہ لے۔ اتنا کمپٹیشن ہے کہ بازو والا 2 بکرے لائے تو ہم 4 بکرے لاتے، اب پیش کرتے کہ ہم زیادہ لائے، ہمارا بڑا ہے، ارے وہ فلاں جگہ سے لائیے کہ ہمارے زیادہ ریٹ کے بکرے۔ آج کل تو ماجرا یہ ہو گیا کہ 2-2 لاکھ میں کا بکرا بک رہا اور بکرے کے ساتھ فوٹو والی صاحب کی کہ صاحب 2 لاکھ کا بکرا کاٹ کے اللہ کے نام میں پیش کرے۔ یہ قربانی کا مسئلہ ظاہر کرنے کا نہیں ہے، یہ عبادت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے میں قربانی کر رہا ہوں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے امیر کہیں، تو یہ قربانی دینے سے نہیں دینا بہتر ہے۔ جس عمل میں اپنا اظہار ہو رہا ہو، مثلا کوئی صاحب کہہ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اب یہ سوچ رہے ہیں کہ پوری مسجد مجھے دیکھ رہی ہے، اب میں زیادہ دیر قیام کروں گا، زیادہ دیر رکوع کروں گا، ویسی نماز بروز حشر کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جائے۔ حدیث شریف ہے، وہ آپ کو اور ہم کو بھی عاجزی و انکساری سے کام لینا چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں پر پٹی بنی ہوئی ہے۔ وہ پٹی اس لیے ہے کہ آپ کو آپ کے بیٹے کا چہرہ اگر نظر آ جائے تو چھری کام سے لگ جائے گی، بیٹے کی وصیت تھی۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر بنے ہوئے ہیں اور آپ منہ کے بل زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے پھر سے چھری چلانا شروع کر دی۔ اب توجہ کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل کے مقدم میں قربانی رکھ دی تھی، آپ کو ذبیح اللہ کا لقب دے دیا گیا تھا۔ اب ماجرا دیکھیں، چھری چل رہی ہے، سیدنا اسماعیل کے آنکھوں پر پٹی ہے، جب چھری چلی تو خون بہا۔ اب سیدنا ابراہیم کا امتحان اتنا کٹھن امتحان تھا، آپ سمجھ رہے تھے کہ میں میرے بیٹے کا گلا کاٹ رہا ہوں۔ اب کئی مقررین اس مسئلے کو الگ طریقے سے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل نے حضرت اسماعیل کو ہٹا کر دمبے کو رکھ دیا، حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ یہ دمبے کو کاٹ دو۔ امتحان کا مسئلہ یہ نہیں تھا، امتحان تھا تو کس طریقے سے تھا؟ آپ کی آنکھوں پر پٹی بنی ہوئی تھی، آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں بھائی میرے بیٹے کا گلا کاٹ رہا ہوں۔ جب خون بہنے لگا تو آپ کا خنجر نہیں رکا، آپ نے اللہ کے خاطر اس گلے کو کاٹ دیا۔ جب آپ نے اپنے آنکھوں پہ پٹی نکالی تو آپ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ جہاں پر آپ کے فرزند ارجمند پڑے ہوئے تھے وہاں پر ایک جنت کا دمبا کھڑا ہوا تھا، اسی دمبے کو آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اور بازو میں آپ نے نگاہ کی تو سیدنا اسماعیل کھڑے ہو کر ہنس رہے تھے، تو ندائے غیبی سے آواز آئی کہ اے اسماعیل، اے ابراہیم، اگر تمہیں سب سے عزیز ذات کوئی ہے تو کون سی ذات ہے؟ اگر تم اپنی جانوں سے زیادہ کسی کو سمجھتے ہو تو کسے سمجھتے ہو؟ تو سیدنا ابراہیم نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، ہم محمد رسول اللہ سے سچی عقیدت رکھتے ہیں، اگر ہم اپنی جان سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو نبی آخر سے کرتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل آیت مبارکہ لے
نازل ہو گئے کہ آیت شریف میں مفہوم ہے کہ اے ابراہیم ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور ہم نے تمہیں صابروں میں پا لیا اور ہم تمہاری قربانی کو ذبح عظیم کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ اب توجہ کی بات یہ ہے کہ یہاں تو ایک دمبا ذبح کر دیا گیا تھا، ذبح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تیری اس قربانی کو ذبح عظیم کی طرف منتقل کرتے ہیں، اس قربانی کو ہم ذبح عظیم بنا دیں گے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں، علماء محدثین فرماتے ہیں، یہ ذبح عظیم کی ذات سیدنا امام حسین کی ذات، کہ امام حسین سے 7,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا جو قربانی سیدنا اسماعیل کی ہو رہی تھی وہ قربانی منتقل ہو کر امام حسین کی طرف چلی گئی۔ تو پتہ کیا چلا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو اگر اللہ کی راہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اگر حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تو قیامت تک کے لیے یہ روز ہو جاتا کہ ہر باپ اپنی اولاد کی قربانی دے۔ ہم اپنے وقت کی قربانی نہیں دے سکتے، ہم برابر اپنے مال سے زکات نہیں نکال سکتے، اور ہم کسی کی امداد نہیں کر سکتے۔ تو ذرا سوچو اس وقت کا حال کیا ہوتا ہوگا جب ہم پر یہ شریعت لاگو ہو جاتی، جب ہمارے بچوں کو ہم خود کاٹ دیں۔ یہ سرکار علیہ السلام کا صدقہ ہے جو آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی شریعت سے ہمیں دور رکھ دیا۔ تو آپ پر واضح کر دوں، یہ جو عید الاضحیٰ ہے، یہ مقدس ایام، اس کی فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا سید عالم کا ارشاد ہے کہ جب انسان قربانی کی نیت کر لیتا ہے، اس کے بعد اگر وہ سانس بھی لیتا ہے تو اس کی سانسوں کو عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر وہ کوئی جانور کو خرید رہا ہے، اگر جانور والے سے جب وہ بات کر رہا ہے تو وہ لمحہ بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اور جانور کے ہر بال کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے خاندان کی بخشش فرماتا ہے، اور ہر جانور کی بوٹی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آپ کو کہہ دوں کہ آج کا ماجرا یہ ہے کہ حضرات ایسے بھی ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بستی میں امیر نظر آتا ہے تو اس کے پاس گوشت بھیجا جاتا ہے، اگر کوئی غریب نظر آتا ہے تو اس کے پاس ہڈیاں اور گوشت ملا کر بھیجی جاتی ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو تم قربانی دیا کرتے ہو، تمہارے قربانی کے گوشت میں تمہارے اقارب کا بھی حق ہے اور فقیروں کا بھی حق ہے۔ سب سے بڑا حق اگر کسی پر ہے، اگر گوشت کا یا قربانی کے گوشت کا، تو وہ غریبوں کا ہے، وہ مسکینوں کا ہے، وہ ناداروں کا ہے۔ اب عوام الگ ہوتے ہیں اور خواص الگ ہوتے ہیں۔ عوام جب قربانی کرتی ہے، اگر کسی نے بکرا ذبح کر دیا، اگر پورے کا پورا گوشت بھی اپنے گھر کے لیے رکھ لیا تو کوئی عام کام نہیں ہوا، بلکہ درست ہے۔ لیکن سنت رسول یہ ہے کہ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لے، ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے رکھ لے، دوستوں کے لیے رکھ لے، اور ایک حصہ فقیروں میں بانٹ دے، غریبوں میں بانٹ دے۔ اور مسئلہ چلا صرف قربانی کا، چمڑے کا مسئلہ۔ اب چمڑے کے لیے تو کئی مدرسے کھلے ہوئے ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس فلاں بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس تفسیر قرآن ہو رہا ہے، ہمارے پاس حافظ تذکر کر رہے ہیں۔ ہر طریقے سے ہر جگہ سے لوگ چمڑے کی مانگ کر رہے ہیں۔ اب آپ کو سوچنا یہ ہے کہ اگر ہمارا چمڑا کہیں پر جائے تو وہ ایسی جگہ پر جائے جہاں پر حضور علیہ السلام پر درود و سلام پیش کیا جاتا ہو، ایسی جگہوں پر نہ دے جہاں پر میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہو، تاکہ اگر وہ چمڑے کے اگر کوئی حقدار ہے تو وہ طلبہ ہے، ثواب جاریہ ہے۔ آپ کا جو چمڑا ہوگا وہ بیچا جائے گا، وہ بیچ کر کتابیں خریدی جائے گی، قرآن مقدس خریدا جائے گا۔ اب قیامت تک وہ علم بڑھتا رہے گا جب تک لوگ اس قرآن کو پڑھتے رہیں گے، جب تک وہ حافظ قرآن جس نے تمہاری قرآن کو پڑھ کر حافظ اپنا حفظ تکمیل کیا ہو وہ جتنوں کو سکھائے گا، قیامت تک اس کے شاگردوں کی ایک لائن نکلے گی۔
مدرسے میں زیادہ سے زیادہ طلبا تعلیم حاصل کر رہے ہو اور جو بالکل چھوٹا بھی ہو، اور آپ کو ایک نصیحت الفاظ آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں کی گود اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ جب ماں مومنہ ہوتی ہے تو بچہ بھی ولی پیدا ہوتا ہے۔ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد کے پاس بیٹھے، آپ کی عمر مبارکہ 7 سال کی ہے یا 4 سال کی ہے، استاد نے کہا کہ اے عبد القادر بسم اللہ پڑھو، تو سرکار غوث پاک نے بسم اللہ کے ساتھ 18 پارے پڑھ لیے 4 سال کی عمر میں۔ 4 سال کی عمر میں 18 پارے حفظ کر دیے تو استاد نے حیرت سے پوچھا کہ اے عبد القادر تمہاری عمر تو 4 سال کی ہے لیکن تمہیں 18 پارے بھلا کہاں سے آئے؟ تو غوث اعظم نے کہا کہ اے میرے استاد، جب میں میری ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں روزانہ 18 پارے حفظ کیا کرتی تھی، اسی برکت سے میں نے سیکھ لیے ہیں۔ تو آپ اگر اپنی چیز قربانی دے، آپ اپنی چیز قربانی اگر کسی کو دے تو وہ لیڈیز کے مدرسے میں دے دے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ لیڈیز کا مدرسہ جامعۃ المومنات ہے، آپ وہاں پر دے سکتے ہیں۔ 350 سے 400 طلباء وہاں پر علم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو مذائقہ نہ ہو تو آپ مسجد خواجہ کے مدرسے کے لیے بھی اپنی چمڑوں کو وقف کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی نماز عید کا طریقہ عید الضحیٰ کے دن بتا دوں گا۔ اگر آپ بتا دوں گا تو غالباً کئی لوگوں کے دماغ میں نہیں بیٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بولنے پر آپ